زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ ان کا تعلق کہاں سے تھا اور ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ مدینہ میں اوائل اسلام لانے والوں میں شمار ہوئے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس نے زید بن ارقم کو تاریخ میں نمایاں کیا۔ یہ کب اور کیسے پیش آیا کہ مسلمانوں میں کیسے پھوٹ ڈالی جائے؟ کیا کہا اس نے؟ ایسی کیا باتیں تھیں؟ استغفر اللہ۔ پھر وہ محاورہ استعمال کیا۔ اور سب سے بڑھ کر سب سے خطرناک بات جو اس نے کہی وہ کیا تھی؟ پھر جب زید کی سنجیدگی دیکھی تو کچھ گھبرا گیا، کہنے لگا ارے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ قسمیں کھانے لگا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ بہت پریشان، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ سچائی ظاہر کرے گا۔ کہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو، اور وہ بات کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ کر گئے، اور پھر فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنین کے لیے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے۔ یہ تو ان کی زندگی کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کی کیا خدمات ہیں؟ کیا وہ جنگوں میں بھی شریک ہوئے؟ ایک بہت بڑا صدمہ بھی تھا۔ اور علم کے میدان میں ان کا کیا کردار رہا؟ اور یہ روایات اہم بھی ہیں۔ یہ حکم ان کی روایت سے معلوم ہوا؟ جی، پھر دلچسپ حدیث حوض کوثر کے بارے میں ہے۔ لمبی جامع دعا کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، وہ ہم نے انہیں سکھائی تھی اور پابندی سے پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اور پھر اللہ سے مانگا گیا ہے نفس کا تزکیہ۔ آج بھی کروڑوں لوگ پڑھتے ہوں گے۔ تمہاری یہ بینائی واپس نہ لوٹائے تو میں صبر کروں گا اور اللہ سے اجر کی امید رکھوں گا۔ ایک بڑا خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ آزمائش پر صبر کرنے کی نیت کا اجر، آزمائش کے اٹھ جانے کے بعد وہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو کہتے وہ اس کی دلیل میں حدیث غدیر پیش کیا کرتے تھے۔ توجہ علم پھیلانے اور درس و تدریس پر ہی مرکوز رکھی۔ ان کی احتیاط کا بھی ذکر ملتا ہے حدیث بیان کرنے میں۔ جی ہاں، کوئی غلط بات منسوب نہ ہو۔ بالکل، یہ بہت۔ ان کا انتقال کب اور کہاں؟ آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی؟ حق بات کہنے کے لیے عمر یا حیثیت نہیں، بلکہ ایمان کی مضبوطی اور کردار کی ضرورت ہے۔ جی، اور خاص انگیز ہے کہ اس نوجوان پر کیا گزری ہوگی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی بات کی تصدیق 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل ہوئی ہے۔ اپنے عمل سے، اپنی استقامت سے تاریخ کا دھارا بدلنے اور آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا عظیم سامان چھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک آخری خیال جو سننے والوں کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے وہ شاید یہ ہے کہ تاریخ میں ایسے کتنے ہی گمنام ہیرو ہوں گے، کتنے ہی ایسے لمحات ہوں گے جو ان کہے ان سنے کرداروں کی اہمیت پر بھی غور کرنے کی